کیا تم بھول گئی یہ شادی اصلی نہیں صرف ایک دکھاوا ہے، اور تم پوری تیاری کے ساتھ سیج سجائے بیٹھی ہو؟ کیا تم بھول گئی کہ ہمارے بیچ کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر عائشہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ وہ خود اس سے دور رہنا چاہتی تھی، یہ تو دادی کی فرمائش تھی، پر وہ تو جیسے اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میر شاہ خود پر ضبط کر رہا تھا، ورنہ سامنے موجود لڑکی اس کے ہوش اڑانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس کا خوبصورت سراپا اتنا پرکشش لگ رہا تھا۔ چھوڑیں، مجھے کوئی شوق نہیں ایسے فضول خواب دیکھنے کا، یہ سب آپ کی دادی نے کیا ہے، انہی کی وجہ سے لائی تھی نا آپ، ان کی بات مان کر یہ سب کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، مجبوری میں اٹھایا یہ قدم شوق سے نہیں آئی، نہ ہی آپ کے قریب آنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ عائشہ نم نگاہوں سے غصے میں بولی۔ میر شاہ کے طنزیہ لہجے نے اس کا دل دکھایا تھا۔ آئندہ میرے سامنے اس طرح زبان چلاؤ گی نا تو حلق سے کھینچ لوں گا۔ مجھے بھی تم جیسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میاں بیوی والا جو بھی ناٹک ہوگا نا، دادی کے سامنے ہوگا بس۔ اس کے علاوہ نہ تم مجھے جانتی ہو اور نہ میں تمہیں۔ اس کمرے میں جتنا اجنبیوں کی طرح رہیں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میر شاہ اس کی نم نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہتا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑا، وہ بیڈ پر گری۔ عائشہ خود کی بے بسی پر شدت سے رونا آیا۔ کاش اس کے حالات بہتر ہوتے تو آج ہی دن نہ دیکھنے کو ملتے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا ظالم ہمسفر ہوگا۔ اسے وہ سب یاد آیا، کیسے یہاں اپنی زندگی کا سودا کر کے آئی تھی۔ عائشہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی دن رات کی محنت پر اسکالرشپ حاصل کیا، پھر اس نے پڑھائی مکمل کی تھی۔ نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی تھی۔ ایک دن اسے میر کمپنی میں ایک چھوٹے سے عہدے پر رکھ دیا گیا۔ سیلری تھوڑی کم تھی، پر گھر میں باپ کی پینشن سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن باپ کے علاج کے لیے پیسے کم تھے۔ عائشہ کے باپ کو کینسر تھا، جو وہ خود کما کر جمع کرتی انہی کے علاج کے لیے، انہی پر سارا خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ضرورت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا جتنا جلدی ہو سکے ان کا علاج کروایا جائے۔ وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک باپ ہی تو تھا اس کی زندگی میں، اس کا سب کچھ تھا، اور باپ کے لیے اس کی بیٹی سب کچھ تھی۔ فیروز صاحب کی خواہش تھی جتنی جلدی ہو سکے وہ عائشہ کے ہاتھ پیلے کر دیں، اور ان کی بہت حالت نازک تھی۔ کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا، جو آتا لالچی لوگ نکل آتے تھے۔ عائشہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی خوبصورتی کو ایک پردے میں چھپا کر چلتی تھی۔ اسے نہیں پسند کسی نامحرم کی نظر اس پر پڑے۔ آفس میں بھی بہت سے لوگوں کو اس کے پردے سے ایشو تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پردہ اپنے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کرتی تھی۔ اس کے باپ کو فخر تھا بیٹی پر۔ ایک روز فیروز صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، انہیں فوراً 2 لاکھ جمع کرانے تھے۔ ان کا علاج ضروری تھا، ورنہ دیر ہو سکتی تھی۔ عائشہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اپنے آفس سے لون لے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی، خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے وہاں پہنچی۔ میر شاہ میر پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ دادی کی وجہ سے ان کی ضد تھی کہ وہ شادی کر لے۔ مرنے سے پہلے وہ اس کی دلہن دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ میر شاہ بھی تیار نہیں تھا، پر دادی نے ایسا مجبور کیا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جب اس کے سامنے عائشہ آئی اپنے باپ کے علاج کے لیے لون لینے، اچانک اس کے تیز دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ وہ جانتا تھا عائشہ بہت اچھی کردار کی لڑکی ہے، وہ اسے آفس میں سراسر دیکھ چکا تھا۔ کام کی بہت اچھی اور محنتی لڑکی تھی، کبھی غور سے دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، یا پھر یوں کہا جائے عائشہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتی تھی زیادہ بات چیت کا، انہیں خود سے مخاطب کرنے کا۔ وہ جس طرح منت سماجت کر رہی تھی، اس کی نقاب سے جھلکتی ہوئی نم آنکھیں اس کی بے بسی کا ثبوت تھی۔ وہ بہت امید سے آئی تھی، شاید اسے لون مل جائے گا تو اس کے باپ کا علاج شروع ہو سکتا ہے۔ میر شاہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ عائشہ کو دیکھنا، دادی کی ضد، اسے اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میر شاہ کو بے اختیار اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ دادی کی خاطر تم کسی سے کانٹریکٹ میرج کر لو، اگر کوئی ایسی لڑکی ملتی ہے تو دیر مت کرنا۔ ویسے بھی آج کل حالاتوں نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، کیا پتہ مل جائے کوئی تمہیں آس پاس ہی ہو کوئی۔ اور ہاں، اگر شادی بعد ارادہ بدل جائے تو اسے نبھا لینا، چھوڑنا مت۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ بیٹا، یہاں دل رکھتے ہو، پتھر نہیں۔ شان کب سے اپنے مشورے دے رہا تھا، جب اس کی بات سنی تو خود آخر میں اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولا۔ ایسا آئیڈیا اس کے دوست شان نے دیا تھا۔ میر شاہ کی بات سن کر اسے 100 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔
یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے کیونکہ مجھے 2 ماہ کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو میری دادی کے سامنے میری بیوی بن کر رہے۔ بدلے میں اچھی خاصی رقم میں تمہیں دوں گا، تمہارے باپ کا علاج کرواؤں گا، بولو منظور ہے؟ میر شاہ میر کی بات پر عائشہ کے لب بھیج گئے، پر باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی شدید ضرورت تھی، اسی لیے مجبوراً وہ مان گئی۔ اگلے روز شاہ میر اس سے نکاح کر کے اسے گھر لے گیا۔ باپ کو اس نے سب سچ بتا دیا تھا۔ یہ سب ایک مجبوری تھی، باپ بیمار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اسے بیٹی کو کسی کے تو ہاتھوں میں دینا ہی تھا۔ ان کے دل سے دعا تھی کہ یہ شادی کبھی نہ ٹوٹے، پر یہ تو قسمت کا کھیل ہوگا، وہی جو لکھا ہوگا۔ وہ شاہ میر کے کمرے میں آنے سے پہلے نقاب پہن کاؤچ پر سو جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دادی کے اچانک حکم پر وہ تیار ہو کر میر شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی نے کچھ نہیں جانتی تھی، انہیں یہ بات میر شاہ نے اچھے لفظوں میں بتا دیا تھا۔ یہ سب ناٹک انہی کے سامنے کرنا تھا، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اب وہ میر شاہ سے پردہ نہیں کر سکتی تھی، وہ محرم تھا اس کا۔ لیکن عائشہ اور میر شاہ کے لیے یہ کانٹریکٹ تھا جو کبھی بھی ختم ہو سکتا تھا۔ اور ہاں سنو لڑکی، یہ پردے داری 2 ماہ کے لیے بند کر دو تو اچھا ہے۔ نامحرم نہیں ہوں میں، اور تمہاری یہ فضول حرکتیں دادی کو شک میں ڈال سکتی ہیں۔ عائشہ پریشان کھڑی اپنے لیے سونے کی جگہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی بھاری گمبھیر آواز پر ڈر کر اسے دیکھا۔ جو چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا، ذرا جھک کر اسے بولا۔ عائشہ کی سانسیں بھی رکی، پہلی بار ایسا کچھ احساس محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو ان کے بیچ اس حلال رشتے کی خوشبو تھی، پر دونوں ماننے سے انکاری تھے۔ سودا جو ایسا کر بیٹھے تھے، صوفے پر سو سکتی ہو تم، اور پلیز چینج کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے یہ سب دیکھ کر۔ ایک دم وہ برا سا منہ بنا کر بولتا پیچھے ہوا۔ عائشہ ضبط سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو پل پل اس کی آزمائش لے رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کاش وہ کبھی اس کے آفس گئی ہی نہ ہوتی، یا پھر اس دن مدد مانگنے ہی نہ جاتی، تو یوں وہ اس کا ہر حکم نہ مان رہی ہوتی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ ہمیشہ مشکل حالات ہی تو دیکھے تھے، کبھی تو خوشیوں کے دن نصیب ہوں۔ بھاری قدموں سے چلتی واش روم گئی، اس کے جاتے ہی میر شاہ نے گہرا سانس لیا۔ اس لڑکی نے تو آج سچ میں اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، پر خود کو جھٹلا رہا تھا۔ یہ سب کھیل ختم ہو جائے گا، سنبھالو اپنے دل کو میر شاہ، جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو ڈپٹ کر سونے کی کوشش کی۔ اگلی صبح دادی کے ساتھ خوشگوار ناشتہ کر رہے تھے دونوں۔ عائشہ اتنے اچھے کھانے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک اس کا گھر تھا، کوئی ایک چیز دن میں پک گئی تو رات تک چلے گی۔ یہاں تو اتنا سب کچھ تھا، 1 مہینہ تو آرام سے گزر جاتا اگر یہ سب ان کے گھر ہوتا تو۔ غریب تھی، حالات کی ماری تھی، ایسی سوچیں تو اس کا حق تھی۔ ارے بہو تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ لو کھاؤ، دیکھو کتنی کمزور ہو، خود کا خیال نہیں رکھتی ہو کیا؟ اس نے کبھی زندگی میں اتنا کھانا شاید نہیں دیکھا ہوگا، اسی لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کہاں سے شروع کرے۔ کیوں بیگم، صحیح کہا نا؟ دادی اس کے ہلکے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کھانا اس کے آگے بڑھایا، وہ ہلکا مسکراتے اس کی محبت پر کھانے لگی۔ دادی بہت پسند آئی تھی اسے، بس ان کا پوتا ذرا برا تھا جو اس کی غریبی پر طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دادی میں بھی ادھر ہوں، بہو کے آتے ہی آپ مجھے بھول گئی؟ اگر یہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا، کبھی بہو نہیں لاتا آپ کے لیے۔ وہ دادی کی ساری محبت توجہ عائشہ پر دیکھتا جالس ہوا، ذرا خفگی سے دادی سے بولا، میرے شہزادے تم تو میری جان ہو، یہ تحفہ بھی تو تمہاری وجہ سے ہی ملا ہے نا، تو خیال رکھنا تو بنتا ہے۔ خود بھی اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو، پیار محبت دو، دیکھو نا کتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں۔ دادی کی بات پر عائشہ سرخ ہوئی، وہیں اس کی بے اختیار نظریں اس پر اٹھی۔ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی، پر اگلے ہی لمحے خود کو جھٹک گیا۔ وہ آفس چلا گیا تھا۔ عائشہ سارا دن دادی کے پاس رہی۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا عائشہ کو اچھا لگ رہا تھا۔ دادی اسے دل سے پیار اور محبت دے رہی تھی، پھر کیسے نہ وہ پگھلتی۔ ماں کی محبت سے نہ محروم رہی۔ دادی کی توجہ محبت اسے اپنے پن کا احساس دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ لو اب سے یہ تمہارا ہے، اسے پہن کر رکھنا، ہمیشہ کبھی اتارنا مت۔ لیکن دادی یہ سب بہت ہے، پھر یہ کس لیے؟ یہ میر شاہ کی ماں کے کنگن ہیں، میں نے اپنی بہو کو دیے، اس نے اپنی بہو کے لیے رکھے، اب تمہاری امانت ہے۔ دادی نے بہت کچھ دیا اسے، سب زیورات، اپنے شاہ میر کی ماں کے جو بھی تھا سب میر شاہ کا تھا، ایک لوتا تھا، اس کی بیوی کو ملنا تھا۔ عائشہ کو رشک آیا، میر شاہ کی زندگی میں جو بھی آئے گی وہ بہت خوش قسمت ہوگی۔ خود کو وہ اس جگہ نہیں مان رہی تھی، تبھی تو اس کے لیے کسی اور کو تصور کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں دل بھر آیا اس کا۔
یہ بھی تو ایک کھیل ہی ہے، ایک سودا تھا، وہ اپنی زندگی کا کر بیٹھی تھی۔ کیا یہ سب صحیح تھا؟ عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اسے۔ دادی سے سارا دن میر شاہ کی باتیں سن سن کر اس کا سر درد ہو گیا تھا۔ اب دادی کے لیے تو وہ خاص تھا، پر وہ کیوں سنے اس کھڑوس کو جسے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آتے جاتے تذلیل کرنا جیسے فرض سمجھتا تھا۔ فون کر کے اسپتال باپ کی خیریت معلوم کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکون میں آئی، ان کا اچھے سے علاج ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہی ممکن تھا، پھر کیسے نہ وہ اس کے احسان تلے دبتی۔ آج کل اس کا دل ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بھر آتا تھا۔ کس کی اجازت سے پہنے ہیں تم نے یہ کنگن؟ میری ماں کے ہیں یہ خاندانی کنگن، تو اسے پہننے کا حق بھی کسی خاندانی بہو کا ہے۔ عائشہ کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ تھکا ہوا آیا۔ صوفے پر اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ فوراً اٹھی تھی کہ اس کی کلائی میر شاہ کی مضبوط گرفت میں آئی۔ اسے عائشہ کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی، جب یہ غصے سے پکڑ کر روکا، پر جب اس کی نظر اس کلائی میں کنگن پر گئی تو غصے میں پوچھا۔ عائشہ اس کے لمس پر دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی کہ اس کے سوال پر رونا آیا، جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ یہ سب کون دے سکتا تھا؟ پر اس وقت میر شاہ بھولا ہوا تھا۔ مسٹر میر شاہ، کیا آپ سچ میں بھول جاتے ہیں یا یہ سب ناٹک کرتے ہیں جان کر؟ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بولے کون دے سکتا ہے مجھے؟ سوچے خود، اگر یہی سب کرنا تھا تو کوئی خاندانی بہو لانی تھی نا۔ مجھ جیسی غریب فضول لڑکی سے سودے بازی کیوں کی؟ یہاں آپ کی شان میں کمی نہیں ہوئی؟ آج عائشہ غصے سے پھوٹ پڑی تھی۔ نہیں ہو رہا تھا اس کا بار بار خود کو ذات پر طنز کرنا، انگلی اٹھانا۔ یہ سب تو دونوں کی مرضی سے ہوا تھا، پھر کیوں وہ اس سے خار کھائے ہوئے تھا؟ اس کا لہجہ رند گیا تھا۔ بہت کوشش کی خود پر ضبط کرنے کی، پر سامنے والے نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ آنسو بے اختیار بہتے گئے۔ میر شاہ لب بھینچ گیا، اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ میر شاہ کئی لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اسے عائشہ کے آنسو اچھے نہیں لگے تھے، خود کی وجہ سے وہ اسے بہت ہرٹ کر گیا۔ وہ جب سے آئی تھی میر شاہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اسے نیچا دکھانے، طنز بازی کرنے سے۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس کا باپ بیمار تھا اور وہ مجبور تھی۔ وہ بے حد شرمندہ ہوا۔ ہاں وہ غریب ضرور تھی، تو کیا اس میں اس کی غلطی تھی؟ اسے ڈھونڈنے باہر آیا، پر جب اسے دادی کے پاس دیکھا تو واپس چلا گیا۔ پوری رات انتظار کیا اس کے آنے کا، لیکن وہ نہیں آئی، دادی کے پاس ہی سو گئی تھی۔ میر شاہ کو ساری رات اس کی نم نگاہوں نے سونے نہیں دیا۔ آنکھیں بند کرتا تو اس کا نرم سرخ چہرہ سامنے تھا۔ رات تم نے میری بہو کو ڈانٹا؟ ناشتے پر خاموشی تھی کہ اچانک دادی کی آواز ابھری۔ وہ چونکا، پھر سر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس خاموش مجسمے کو دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں ایسی مصروف تھی جیسے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہ ہو ناشتے کے علاوہ۔ اس نے شکایت کی ہے میری؟ میر شاہ ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی وہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے ہمت نہیں ہوئی خود نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھے۔ میری بہو کو گھورنا بند کرو اور مجھ سے بات کرو۔ میں نے دیے تھے کنگن اسے، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اب وہ بہو ہے اس گھر کی، اس کا حق بنتا ہے تمہاری ہر چیز پر۔ آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے آ کر پوچھنا پہلے۔ جی بہتر، دادی نے غصے میں بہت اچھی سنائی تھی میر شاہ کو۔ وہ ضبط سے لب بھیج گیا تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس کی شکایت لگا سکتی تھی دادی سے۔ وہ چلا گیا آفس۔ عائشہ نے گہرا سکون بھرا سانس لیا۔ دادی آپ نے کچھ زیادہ نہیں ڈانٹ دیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غصہ ہو جائیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے بتانا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ بھلا کوئی اپنی پیاری سی بیوی پر غصہ کرتا ہے کیا؟ عائشہ کو اس کے غصے کی فکر ستانے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ جب آئے گا تو بدلہ ضرور لے گا۔ رات وہ نہیں جانا چاہتی تھی دادی کے پاس، لیکن اس کے باتوں نے اتنا غصہ دلایا۔ دادی کے علاوہ کوئی تھا بھی تو نہیں جو یہاں اسے سنتا، اسے سہارا دیتا۔ ایک یہ ہمسفر تھا نام کا، بس دل دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ اکیلی کیوں بیٹھی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میر شاہ گھر میں اندر آتا سامنے ہی دادی کو پریشان اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا تو خود بھی پریشان ہوا۔ ایک نظر آس پاس ڈالی، عائشہ کی تلاش میں وہ کہیں نہیں دکھی۔ ٹھیک تھی، بہت خوش بھی، لیکن تم مجھے ٹھیک رہنے نہیں دیتے ہو۔ کیا ہو گیا دادی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اب کیا کر دیا؟ صبح اتنا ڈانٹا ہے مجھے، من نہیں بھرا ابھی تک۔ کہیں پھر سے تو شکایت نہیں کرتی آپ کی بہو نے؟ وہ سمجھ گیا سارا معاملہ۔ اب جب تک دادی معاف نہیں کرتی تب تک اس کی عدالت لگی رہتی تھی۔ خوشی سے شادی کر کے آئے تھے نا، پھر بہو سے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ بلکہ تمہیں خود جا کر یہ کنگن اسے دینے چاہیے تھے، لیکن الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا۔ سچ بتاؤ میر شاہ، تم خوش تو ہونا اس شادی سے بیٹا؟
دادی دادی کیا ہو گیا ہے یار؟ میں بس مذاق کر رہا تھا. آپ کی بہو سے نادان غلط سمجھ کر ناراض ہو گئی، لیکن یہ میں خود اسے دینے کا سوچ ہی رہا تھا. آپ نے میرا کام خراب کر دیا، تو اب میں کیا کرتا؟ دادی کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں گئی. خود کو سنبھالتا وہ دادی کے سامنے اپنا منہ بہت خوشگوار رکھا. دادی کو اپنی باتوں میں لگاتا ان کا دھیان بٹا گیا. جب اوپر روم میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی. اسے دیکھتے ہی جانے لگی کہ رکو، بات کرنی ہے مجھے تم سے. مجھے کوئی بات نہیں سننی عائشہ. وہ جیسے جانے لگی اس کا بازو میر شاہ کی گرفت میں آ گیا. عائشہ غصے سے چھڑوا کر جانے لگی تھی کہ میر شاہ غصے سے لب بھینچتا اس کا بازو پکڑ اسے دیوار سے پن کیا. عائشہ اچانک حملے پہ ڈر گئی. حیرت سے میر شاہ کو خود کے پاس دیکھ کر رہ گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، پلکیں لرزنے لگی. میر شاہ جو اس کی حرکت پر غصہ ہوا، اس کے چہرے پر بدلتے ہوئے رنگ دیکھتا مبہوت ہو کر رہ گیا. دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا. نظریں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ عائشہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بولی. میر شاہ شوخ لہجے میں کہتا مزید قریب ہوا. عائشہ کے چہرے پر بکھرتے ہوئے رنگ اسے بہت دلکش لگ رہے تھے. پلیز دور رہیں، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی مجھ جیسی غریب لڑکی کے پاس آنا. عائشہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اسے دور کرتے ہوئے بولی. فی الحال اسے دور کرنے کے لیے جو منہ میں آیا بول دیا. پھر سے میری کوئی شکایت کرو گی دادی سے؟ نہیں. میر شاہ جان بوجھ کر اسے اپنی قربت سے تنگ کر رہا تھا. اسے اتارنا مت جب تک میں نہ کہوں. کیا پتہ اسے پہننے کا موقع ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہوں. اس کے سینے پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا، وہی کنگن پہناتا. وہ ذرا اس کی طرف جھکا، کان میں جان لیوا سرگوشی کرتا، اپنا گال آرام سے اس کے ساتھ مس کرتا دور ہوا. عائشہ اس کے روپ پر مرنے والی ہو گئی تھی. رہی صحیح کسر اس کی حرکت نے پوری کر دی. پل میں عائشہ کی رنگت سرخ ہو گئی. بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ نگاہیں سامنے والے کے خمار آلودہ نظروں سے ٹکرائیں. وہ مسکرایا تھا. اس کی نظروں کا ملنا تھا کہ وہ جھکا کر وہاں سے بھاگی. اس کے جاتے ہی میر شاہ کے چہرے کے رنگ یکدم سختی میں بدلے. مس عائشہ، تم نے میری دادی کے سامنے بے عزتی کروائی ہے، اور تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے بھول جاؤں گا میں؟ میر شاہ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی. وہیں دوسری طرف اس وجود میں خوبصورت احساس جاگا تھا. اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی. یہ سب اچانک سے کیا ہوا تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا. ہاں بس ان کچھ دنوں میں عائشہ اس کی نزدیکیوں سے خود کے دل پر اختیار کھو رہی تھی. ایک احساس جاگ رہا تھا اس کے اندر، اور وہ اتنا سکون دے رہا تھا. ہر وقت ہر پل سوچوں میں میر شاہ رہنے لگا تھا. کاش وہ جان لیتی وہ کس فریب کے پیچھے بھاگ رہی ہے. مجھے تم دونوں سے کچھ چاہیے، دادی دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی. حکم کریں دادی، ابھی دے دوں گا. کیا چاہیے آپ کو؟ میر شاہ فوراً راضی ہوا. عائشہ بھی ان کی جانب راغب ہوئی. پہلے وعدہ کرو. دادی نے اس کی طرف اپنا چوڑیوں زدہ ہاتھ بڑھایا. دادی آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ میر شاہ خفا ہوا. ہے، لیکن یہ والا مجھے وعدے پر ہی ملے گا. دادی مسکرائیں اس کی خفگی پر. اچھا بولے نا، کیا چاہیے میری پیاری سی دادی جان کو؟ یہ میر شاہ کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا. میر شاہ محبت بھرے لہجے میں دادی سے بولا. مجھے جلد سے جلد تمہارے بچوں سے ملنا ہے. دادی کی فرمائش اسے اچھو لگا. دادی نے پانی آگے بڑھایا. وہ ایک ہی سانس میں پی گیا. وہیں دوسرے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی. آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو بیٹا، اب زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسیں بند ہو جائیں. دادی پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں. آپ جانتی ہیں نا میری زندگی ہیں آپ. شادی بھی تو آپ ہی کی وجہ سے کی تھی. ایسی ایموشنل باتیں کر کر کے کروائی تھی. اب باپ بھی بن جاؤں گا دادی کے کہنے پر. میر شاہ دنیا میں اگر کسی سے زیادہ محبت کرتا تھا تو وہ دادی تھی، جس کی ہر خواہش پوری کرنا، ان کا خیال رکھنا اس کا فرض تھا. ایک وہی تو اس کی کل کائنات تھی. شادی والی بات تو ٹھیک تھی، ہو بھی گئی. اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا دادی نے. اسے کیسے پورا کرتا؟ یہاں دادی ان کے بظاہر روپ پر تو یہ بات کہہ گئی، اندرونی حالات سے تو ناواقف تھی. یکدم عائشہ کا خیال آیا. اسے نظریں اٹھائیں تو وہ سامنے موجود نہیں تھی. لگتا ہے شرما گئی بچی. دادی اس کی بے چینی سمجھتے ہوئے کہنے لگی. وہ مسکرا بھی نہ سکا، اپنے ہی کھیل میں پھنستا جا رہا تھا. ایک طرف عائشہ تھی جس کے ساتھ وہ جذبات والا کھیل کھیل رہا تھا.
دوسری طرف دادی انہی کے ساتھ بھی تو یہی دھوکہ دے رہا تھا۔ آج شدت سے خود کی بے بسی پر غصہ آیا۔ وقت گزرنے لگا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا ان کو، اب رہ گیا تو بس 1 ماہ کے کچھ دن ان کی زندگی میں۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے، چائے لاؤں؟ اس کا ماتھا مسلنا سر درد کی گواہی دے رہا تھا۔ عائشہ نے ہمدردی سے اٹھ کر پوچھا تھا، میں نے کہا تم سے؟ او پلیز، یہ ناٹک دادی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ اس کا موڈ کافی آف تھا۔ عائشہ حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ کتنے روپ تھے اس کے، کبھی پل میں اپنا بن جاتا تو کبھی پل میں پرایا۔ آج پھر وہ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ عائشہ کا لہجہ نم ہوا۔ میر شاہ نے لب سختی سے بھیجے، سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب ناٹک بند کر دینا چاہیے اب۔ اس کی بے یقینی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ جب گہرائیوں سے نم نگاہوں میں دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ عائشہ کا دل ٹوٹا اس کی نظر چرانے پر۔ دیکھو عائشہ، میں صاف اور سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بھی ہوا یا ہو رہا ہے، یہ سب ایک ناٹک تھا۔ مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تم نے میری شکایت دادی سے کی، اسی لیے میں تم سے بدلہ لے رہا تھا۔ نرمی سے پیش آنا، یہ سب، اور اب دادی کی فضول سی فرمائش میں کم سے کم تم سے پوری نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں ہے کوئی، اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر گئی ہوئی تھی، اب واپس آ گئی ہے، اور اب بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو۔ دادی کی نظروں میں خود کو برا بناؤ گی تو ہی وہ تمہیں چھوڑیں گی، ورنہ یہاں سے جانے نہیں دیں گی تمہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری عادت مجھے یا دادی کو ہو جائے۔ میر شاہ نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے کب، کیسے، کیوں یہ آنسو بہتے چلے گئے۔ وہ یہ سب کیسے اتنی آسانی سے بول سکتا تھا؟ کیسے اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر کو نہیں پڑھ پاتا تھا، یا پھر پڑھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ عائشہ کی زندگی سے شکوے کم ہونے لگے تھے، ابھی تو خوشیوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میر شاہ کے رویے پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی توجہ نے اپنا بنا لیا تھا۔ بہت جلد یہ خوشی باپ کو سنانے والی تھی کہ ان کی خواہش پوری ہوئی، میر شاہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ محبت کرتا ہے، اس کا لہجہ چیخ چیخ کر گواہی دیتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تم نے ایسے خواب کیوں دیکھے جو تمہیں نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ میں اب مزید دادی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تمہاری آنکھوں میں جو ہے وہ تمہاری غلطی ہے۔ میری، اس کی بات پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ خواب اس نے دکھائے، نزدیک آنے کی کوشش اس نے کی، اور اب سارا الزام اس کے سر پر دے رہا تھا۔ عائشہ کو یکدم نفرت محسوس ہوئی۔ اسے دوغلے شخص سے ضبط کرتی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گہرا سانس بھرا، جیسے اب کسی فیصلے پر پہنچی ہو۔ شکریہ، کس لیے؟ وہ آنکھیں بند کرتی پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا کہا۔ وہ حیران ہوا، چہرے پر سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس تھا۔ مجھے برباد ہونے سے پہلے بچا لیا، میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی۔ اتنی جلدی؟ مطلب دادی؟ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ میرے بابا کے علاج کے لیے شکریہ۔ وہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرے گی اس نے سوچا نہیں تھا۔ اب میر شاہ کا دل گھبرایا تھا اس کی جلد بازی کے فیصلے پر، اتنی جلدی جانے پر۔ کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا اسے لگ رہا تھا؟ یہ اتنا مشکل تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا؟ ہاں، اس کی یونی سے ہی ایک گرل فرینڈ رہی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، پر وہ اپنا خواب پورا کرنے باہر چلی گئی تھی۔ اب اچانک اس کا فون آیا، وہ آ رہی تھی اور وہ شادی کرنے کو تیار ہے۔ جب اس نے پوچھا تھا تب اس نے انکار کر دیا تھا۔ دادی کی وجہ سے عائشہ کو لانا پڑا، اب اسے بھی جانے دے رہا تھا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا پہلے ہی شرمندہ نہیں تھا، اب ہو رہی تھی شرمندگی۔ اس کے ساتھ محبت والا کھیل اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ ہاں، کبھی اس کی خوبصورتی اسے اپنا اسیر ضرور کرتی تھی، پر ہر بار خود کے دل کو ڈپٹ دیتا تھا۔ اپنے ہی جذباتوں سے انجان بن رہا تھا، اور اس معصوم کے جذبات سے کھیلنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آج اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، پر خود پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ختم تو کرنا تھا یہ سب، ایک دن ہونا ہی تھا، تو وہ آج ہی صحیح۔ کیا ہوا دادی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پتہ نہیں میری بہو کو کس کی نظر لگ گئی، وہ ایک ہی رات میں بدل گئی، اتنی بری طرح پیش آئی میرے ساتھ۔ آپ روئیں مت، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری دادی سے اس طرح سے پیش آنے کو؟ دادی سے ملتا وہ اوپر آیا، دادی کا اداس ہونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، پر یہ سب تو اسی کا کیا ہوا تھا۔ روم میں آیا تو اسے اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ تم نے دادی کے ساتھ کیا بدتمیزی کی ہے ابھی؟ جانتی ہو انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تمہارا وہ حال کرتا، یاد رکھتی تو۔ غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانند گر رہے تھے۔ برا لگ رہا ہے؟
تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اچھا مذاق کرتے ہو؟ بہت اچھے ایکٹر ہو تم میر شاہ۔ عائشہ غصے میں یکدم اپنا بازو چھڑاتی اسے دکھاتی پیچھے کرنے لگی۔ وہ مضبوط مرد تھا، ایک دم ہی پیچھے ہو سکا۔ اس کی حرکت پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ غصے میں آگے بڑھتا اسے بیڈ پر گرا کر خود اس پر حاوی ہوا۔ دوبارہ اگر ایسی حرکت کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس پر جھکا ہوا پھنکارا۔ یہی تو سب چاہتے تھے آپ، اب کر رہی ہوں تو خود کو برا ثابت، تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کسی ایک بات پر خوش نہیں ہوتے ہیں؟ صرف تکلیف ہی دینی آتی ہے آپ کو۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی اس کے سامنے، رونا نہیں چاہتی تھی، پر اتنا ہی رونا کمزور ہونا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت میر شاہ سے دیکھی نہیں گئی۔ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا اور تیزی سے چلا گیا باہر۔ پیچھے وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ کاش میں یہاں نہ آتی، کاش مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی ہوتی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا میر شاہ؟ کیوں میرے جذباتوں کو جگا کر پھر انہیں سلا دیا؟ کاش کہ آپ ہمارے بیچ اس رشتے کو موقع دیتے، کاش۔ وہ شدت سے تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ اب لفظ کاش ہی رہ گیا تھا ان کے بیچ۔ ڈیم اٹ، کیوں ہو رہی ہے مجھے تکلیف اس کے آنسوں سے؟ کیوں وہ میری زندگی میں آئی؟ کاش میں اس کے قریب نہ جاتا۔ یہ سب ٹھیک کرنا ہوگا، کیسے کروں گا؟ میر شاہ گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ آج اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی تکلیف اسے تکلیف دے رہی تھی، لیکن خود کو اس کے پاس جانے سے روک بیٹھا تھا۔ نہیں مان رہا تھا اپنی حقیقت، اپنی انا میں وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں ہو سکتی مجھے محبت، بالکل نہیں۔ یہ سب ایک وقتی تھا، اس کے جانے سے سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو ہی چھوٹتے دلاسے دینے لگا تھا۔ دل یہ سب ماننے کو انکاری تھا، اسی لیے دماغ کا ساتھ لے رہا تھا۔ دل میں تو بس وہی تھی، اس کا نام ہی لیا جا رہا تھا۔ آج اسے بیلا سے ملنے جانا تھا، پر دل اس سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ بار بار خیالوں میں عائشہ آ رہی تھی۔ اسے روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، پتہ نہیں کیسی ہوگی، یا پھر کہیں وہ چلی تو نہیں گئی۔ یہی سوچ آتے ایک دم گھٹنے لگا تھا اس کا۔ دادی سو رہی ہیں آپ؟ جاگ رہی ہوں بیٹا، آ جاؤ۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ کھانا کھایا؟ میرے بیٹے کا ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو گیا اور میں کھانا کھاؤں گی؟ سکون سے کیسے سو سکتی ہوں؟ کیوں کیا عائشہ نے ایسا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ ضرور کسی نے اسے تعویذ پلایا ہوگا، اسی لیے ہم سے بدگمان ہو گئی ہے۔ وہ رات تھکا ہوا آیا، ہمیشہ آنے سے پہلے دادوں کے پاس جاتا تھا، جہاں کچھ عرصے سے کھلکھلاہٹے باتوں کا شور آتا تھا۔ آج وہاں خاموشی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ دادی کے سامنے شرمندہ تھا۔ دادی کا اداس لہجہ، نم آنکھیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے حساب سے یہ سب آسان لگ رہا تھا، پر اب پتہ چلا بہت مشکل تھا یہ سب۔ دادی کی باتیں اسے زمین میں گاڑ رہی تھی۔ ایسے کیسے چلے گا دادو؟ دوائی کھا کر سوئیں، چلیں پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ عائشہ کھانا لگا دو۔ وہ دادی کو اٹھاتے ہوئے عائشہ کو آواز دی۔ دادی نے دکھ سے اپنے نوجوان خوبصورت پوتے کو دیکھا۔ اسے عادت ہو گئی تھی عائشہ کو ہر کام میں بلانے کی۔ وہ تو ان سب سے انجان عائشہ کے رویے پر پریشان تھی۔ وہ نہیں آئے گی؟ ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ میں لے کے آتا ہوں، دادی کا کہنا تھا۔ وہ پھر غصہ ہوا، پر دادی کی اگلی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ چلی گئی ہے سامان لے کے، پتہ نہیں کیوں کر رہی تھی ایسا۔ ہم سے نہ جانے کیا خطا ہو گئی، سب چیزیں ہماری دی ہوئی واپس کر گئی ہے۔ کوئی لالچ بھی نہیں تھا معصوم بچی میں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ دادی پلیز روئیں تو مت، میں مرنے سے پہلے تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کے ساتھ وہ بچی بری نہیں ہے، ضرور کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، ورنہ ایسا کبھی نہیں کرتی۔ جاتے ہوئے پتہ ہے معافی مانگ کر گئی تھی، جبکہ اس بچی نے کبھی مجھے تکلیف بھی نہیں دی۔ میں نے بہت روکا مگر وہ رکی نہیں۔ میر شاہ سے واپس لا، وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، تمہاری بیوی ہے۔ مجھے وہ تمہارے ساتھ بہت اچھی لگتی تھی، اسے اپنی زندگی سے جانے مت دینا بیٹا، ہیرا ہے وہ بچی۔ دادی دکھ سے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، مزید برداشت نہیں ہو پا رہا تھا دادی کا دکھ، لیکن اس کا جانا اچانک یوں اسے بغیر پوچھے وہ کیسے جا سکتی تھی؟ دل بے چین ہوا، یہ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے، پر اس کے اندر کا بوجھ بے چینی کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ہر وقت عائشہ کی یاد آنا، چلتا پھرتا اسے آواز دینا، پھر یاد آنے پر لب بھیج جاتا۔ دادی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا دادی اس کے لیے پریشان ہے، عائشہ کو بہت یاد کرتی ہے۔
جب جب وہ پاس بیٹھتا تھا تب دادی کے پاس صرف عائشہ کی باتیں ہوتی تھی۔ وہ مزید بے چین ہونے لگتا تھا، اپنے دل کی حالت جان کر ابھی اگنور کر رہا تھا، پر کب تک خود سے جھوٹ بول سکتا تھا؟ عائشہ سے محبت نہیں، عشق کرنے لگا تھا، اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اکثر انسان کی محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ہوتی ہے اور وہ بے سکون زندگی ہو جاتی ہے، بے رنگ سی۔ ایک دن دادی حالت زیادہ بگڑ گئی، اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا دادی کو خوش رکھا جائے، ان کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے، وہ بھی جان لیوا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ عائشہ کے جانے کے بعد تو وہ صرف پریشان رہنے لگا تھا۔ 2 پل سکون کے نہیں گزرے تھے، رہی سہی کسر اس کی یاد میں پوری ہو جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ جب سے گئی تھی اس نے تو ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی۔ وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا باپ بیمار تھا، کیسے گزارا ہو رہا ہوگا، یہ سب باتیں اب اسے ستا رہی تھی۔ وہ تو طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کرنے آئی تھی، تو کیا وہ یہ رشتہ چاہتی تھی؟ ہاں، وہ دیکھ چکا تھا، اپنے کھیل میں اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر کیسے وہ ایسی بات سوچ سکتا تھا؟ اب مزید خود کے دل پر بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ عائشہ کی تلاش میں نکلا، جو اسے پتا چلا اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ کیسے اس بیچاری نے زندگی گزاری ہوگی اتنی مشکلوں میں۔ عائشہ لالچی لڑکی نہیں تھی، یہ بات وہ اچھے سے جان گیا تھا۔ پچھتاوے کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوا، وہ تلاش میں نکلا۔ عائشہ کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا تھا۔ جب تھوڑا بہت میر شاہ کے ساتھ اس کے گھر میں ملا تھا، وہ بھی ایک فریب نکلا۔ اس کی قسمت میں بس رونا ہی لکھا تھا اور وہ روتی ہی رہی تھی۔ دادی نے جتنی محبت دی تھی اسے وہ ان کے بدلے میں انہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس نے معافی مانگ کر گھر سے نکلی تھی، خالی ہاتھ۔ اسے لالچ شروع سے ہی نہیں تھا، جو تھا نصیب تھا، اتنا ہی ملنا تھا۔ پھر کیوں بلا وجہ محنت کرے جو نصیب میں نہیں، اس کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ ہاں، بس یہاں رہ کر ایک غلطی ضرور ہوئی تھی اس سے، جس کا پچھتاوا ساری زندگی رہے گا۔ وہ تھی میر شاہ سے محبت۔ کاش اسے محبت نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ گھر چھوڑنے میں اتنی تکلیف نہ ہوتی اسے۔ یہاں ایک نہیں 2 لوگوں سے جڑ گئی تھی، سب بھلا کر وہ ان کے ساتھ جینا چاہتی تھی، ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر وہ ستمگر سارے خواب توڑ گیا۔ یہاں سے نکلی تو دوسری قیامت اس کے سر پر تھی۔ ہسپتال پہنچتے اسے پتا چلا اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی ان سے ملنے گئی۔ وہ آخری سانس لیتے ہوئے بولے تھے، بیٹا تم اپنا گھر کبھی خراب مت کرنا، کوشش کرنا یہ رشتہ ساری زندگی چلا سکو۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے تمہیں کسی کے حوالے کر جاؤں، تم میر شاہ سے کبھی جدا مت ہونا۔ اکھڑی ہوئی سانسوں سے بولے تھے، ان کا ایک ایک لفظ عائشہ کو مار رہا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ باپ سے یہ کہہ سکے کہ جہاں رہنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے وہیں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے اس کے لیے۔ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، کوشش ضرور کی تھی کہ اپنے باپ کی خواہش کو پوری کرے، وہاں سے نہ نکلے، لیکن اس شخص نے ایک موقع تک نہ دیا اسے۔ عائشہ کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ کیسے ایک لڑکی ہو کر اس ظالم دنیا میں تنہا رہ سکتی ہے، یہ وہی جانتی تھی۔ باپ کو گزرے 10 دن ہو گئے تھے، ابھی ایک دکھ کم نہیں ہوا، دوسری مصیبت سر پر کھڑی تھی۔ ان کا ایک لالچی رشتہ دار روز آ کر اسے دھمکی دے جاتا وہ اس سے شادی کر لے تاکہ وہ اس گھر میں اس کے ساتھ رہ سکے۔ یہ ایک مکان ہی تھا اس کے پاس، اس کے باپ کی جمع پونجی، یہی ایک چھت تھی اس کے سر پر۔ اس کی روز روز دھمکیوں سے وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ میر شاہ کے پاس تو وہ مر کر بھی نہیں جائے گی اب۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا کہیں وہ طلاق نہ بھیج دے۔ اس میں ہمت نہیں اب مزید کچھ سہنے کی۔ چھوٹی سی زندگی میں اتنا سب کچھ برداشت کر لیا تھا، اب طاقت نہیں رہی تھی اس میں۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، رو رو کر آنسو ہی آنسو ختم ہو گئے تھے، جیسے ایک زندہ لاش کی طرح وہ گھر میں رہتی تھی۔ ایک وقت کا کھانا کھا کر خود کی جان پر احسان کر لیا کرتی تھی۔ اتنی کمزور نہیں تھی وہ، بہت بہادر بیٹی تھی اپنے باپ کی، پر زندگی نے اتنے امتحان لیے کہ سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، آس پڑوس میں سب کہتے تھے کسی کو ساتھ رکھ لو، پر کب تک کوئی ساتھ دے سکتا تھا؟ خود کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا ہے۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ نماز پڑھ کر بیٹھی اب سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اکیلی جان تھی، نوجوان لڑکی تھی، اس کے پاس صرف اپنی عزت ہی تو تھی۔ پہلا خیال اس لالچی شخص کا آیا، لیکن ڈر سے کام بھی نہیں چلے گا، پوچھنا تو پڑے گا کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ ہمت کر کے باہر دروازے تک آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہی گھر تھا، 2 کمروں والا چھوٹا سا صحن، ایک چھت، چھوٹا تھا پر اپنا تھا۔ عائشہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔
وہی آواز لاکھوں کے ہجوم میں بھی پہچان سکتے تھے۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں بھر آئی تھیں۔ دل نہیں کیا دروازہ کھولنے کا، اسے دیکھنے کا، جسے اب یاد آئی اس کی سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ اب آیا۔ لیکن کیوں؟ پھر ایک خوف سا دل میں آیا، کہیں وہ اسے آزاد کرنے تو نہیں آیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اسے وہ مزید برداشت نہیں تھی، وہ اب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ دل خوف زدہ ہوا، ہاتھوں میں لرزش ہوئی، قدم وہیں جم گئے، آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ کیوں آئے ہو؟ اس وقت چلے جائیں یہاں سے، یہ شریف محلہ ہے، یہاں آدھی رات کسی کے گھر آنا اس کی عزت پر سوال اٹھتا ہے۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غصے میں بولی، جتنا اپنے آنسوں پر ضبط کرتی وہ اتنا ہی بہتے چلے گئے۔ دل میں شدید درد کی لہر اٹھی، کاش وہ سامنے ہوتا تو اس کے سینے سے لگ کر روتی۔ عائشہ میری بات تو سنو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اور میں کوئی غیر نہیں ہوں، دروازہ کھولو، اگر دیر کرو گی تو لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع تم خود دو گی۔ اس کی بات پر وہ غصے میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ اس کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا، شکر کا سانس لیتا اندر آتے دروازہ بند کیا۔ پیچھے کیوں آئے ہیں یہاں؟ اپنے اندر کے غم کو دبا کر لہجے میں سختی لیے بولی، مجھے افسوس ہے، میں یہ افسوس آپ صبح بھی آ کر کر سکتے تھے، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی، لاکھ کوشش کرتی پر اپنے لہجے میں نمی کو نہیں چھپا سکی۔ میر شاہ نے افسوس سے اسے دیکھا، یہ وہ چہرہ تھا، اسے دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، اور جب دور رہا تو بے سکون تھا۔ اور آج کوئی پوچھتا میر شاہ سے سکون کیا ہے تو سامنے کھڑی اپنی خفا سی بیوی کو دیکھ کر دل کو کتنا سکون ملا تھا۔ یہ تھا وہ سکون، میں معاف کر چکی ہوں، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی خوش ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ عائشہ کے انداز میں غصہ تھا، ناراضگی تھی، اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہی تھی۔ اس سے مٹھی بھینچی اس کے ماتھے پر بل پڑے، مجھے بولنے کا موقع دو گی تو چھوڑے مجھے۔ اب نہیں چھوڑوں گا، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو، تمہارا شوہر۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آتی، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی اس حرکت پر عائشہ کی سانس رکی، وہ مزید اس کی کمر کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگا۔ عائشہ ہوش میں آتی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی، آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہے تھے، اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی، اس میں اپنا پن محسوس ہو رہا تھا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ پلیز میری بات سنو عائشہ، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، معافی کے قابل نہیں ہوں، اور تمہیں حق ہے مجھ سے ناراضگی کا، خفا ہونے کا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں کیسے اپنی انا میں تمہیں ہرٹ کرنے لگا، لیکن تم جانتی ہو جب سے تم گئی ہو نا، مجھے احساس ہونے لگا تھا صرف تم نہیں میں بھی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ تمہیں کتنا ڈھونڈا، دن رات بے سکونی سے رہتا تھا، کب تم ملو گی، کب تمہیں دیکھوں گا۔ میں اس عائشہ سے محبت نہیں عشق کرنے لگا ہوں، مجھے ایک موقع دے دو پلیز۔ دادی کی پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ تمہیں دن رات یاد کرتی ہیں، بیمار ہو گئی ہیں، انہیں زندگی لوٹا دو عائشہ، مجھے بھی جینے کی وجہ دو، ہمارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے عائشہ، پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے وہ محبت سے نم لہجے میں بول رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں بند کیے شدت سے روتی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شکوے شکایت کے بعد اب تھوڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میر شاہ کا سر اس کی گود میں تھا، وہ نرمی سے ان میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ گھر چلے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ اس بار اگر عزت سے لے جائیں تو ہی چلوں گی، ورنہ وہ رہا دروازہ۔ بہت تیز ہو تم۔ اس کی بات سنتا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پر ہولے سے مسکرایا، قریب آیا، پر اس نے روک دیا۔ اس کی اجازت نہیں دی میں نے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر گھورتے ہوئے بولی، اب اتنا بھی شریف مت سمجھو مجھے میر۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے لے جاتا کمر پر لگا کر قریب ہوا۔ عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، ہولے سے مسکراتا وہ جھک کر گستاخی کر گیا۔ پیچھے ہوتے اس کا حیا سے سرخ چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے جو میری وجہ سے تمہارے چہرے پر آتے ہیں، جانتی ہو عائشہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ تو اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ میر شاہ کی محبت بھری سرگوشی ہولے ہولے اس کے خوبصورت نقش پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنے رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ عائشہ کے لیے اسے معاف کرنا آسان نہیں تھا، پر کہیں نہ کہیں باپ کی خاطر رشتے کو موقع دینا چاہتی تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ اسے معاف کر گئی تھی۔
اور اب تو جیسے اس کے ساتھ گزرے پل زندگی کے حسین لمحے لگ رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، پر عائشہ کی ضد تھی اس بار وہ اسے عزت سے سب کے سامنے لے کر جائے، کل کو کوئی اس کے باپ کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ گھر آتے وہ ساری رات جتنا بے چین بے سکون رہا، صبح ہوتے ہی اتنا سکون میں تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ چلیں دادی جلدی سے، اچھا سا ناشتہ کر لیں، لنچ آپ کی بہو کے پاس جا کر کریں گے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی، سکون تھا۔ دادی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عائشہ کے جانے سے اداس ہوا تھا۔ دادی پوتے کے چہرے پر خوشی دیکھتی خود بھی سکون میں آئی۔ ہم اپنی بہو کو لینے جا رہے ہیں؟ بالکل، میں تو اپنے بچوں کی اماں کو لینے جا رہا ہوں۔ چلیں پھر، چلو پھر میں بھی اپنے پوتے کے بچوں کی اماں کو لے کے آؤں۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے۔ سب کے سامنے وہ عائشہ کو لینے آئے تھے۔ عائشہ بہت خوش تھی، آخر جسے چاہا وہی زندگی میں تھا۔ میں یہاں اپنے بچوں کی اماں کو لینے آیا ہوں، چلو گی؟ اور میں تیار ہوں اپنے بچوں کے ظالم باپ کے ساتھ جانے پر۔ اور یہ میری اماں کی بہو کی امانت۔ میر شاہ اسے اپنے حصار میں لیتا، محبت سے پوچھ رہا تھا، پھر اسے وہ کنگن پہناتا، ان پر ہونٹ رکھے۔ بہت ظالم ہو تم، آپ بھی کچھ کم نہیں، وہ مسکراتی ہوئی شرارت سے بولی، جس پر وہ خفا ہوا، پھر اس کی نزدیکی پر خوش ہوتا گستاخی کر گیا۔ دونوں کی زندگی سے بہت خوش تھے، ساتھ ہنستے کھلکھلاتے ہوئے ایک فریم میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ دادی انہیں دیکھتی لمبی زندگی کی دعا ان کے لیے دی۔